آپ نسل محمدی کے بانی ہیں، اقلیم ولایت کے شہنشاہ ہیں، علم و قضا کے اندر اپنی انفرادیت اور آفاقیت رکھتے ہیں، اور اہل ایمان، اہل محبت، ہر کلمہ گو شخص کے ایمان کا مرکز اور ان کی محبت کا مقتضا ہے۔ حضرات اہل بیت اعظام سے محبت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت، یہ فرائض ایمان میں سے ہے اور ایمان کا اونچا درجہ ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے نماز، ہمارے روزے، ہمارے کلمے اس محبت پر رکھے ہوئے ہیں کہ جس کی زبان پر کلمہ ہو وہ تو لازم ہے پڑھنا ہے، نماز و فرائض کی پابندی ہے، روزوں کی پابندی ہے، صاحب استطاعت کے لیے حج کی پابندی ہے، صاحب نصاب کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، تو یہ تمام فرائض یہ تو ادا کرنے ہیں۔ لیکن اس کی مقبولیت جن ہستیوں کی تعظیم اور محبت اور ان کے لیے اپنے دلوں کو کشادہ کرنا اور اپنی زبانوں کو ان کی یاد سے تر رکھنا اور اپنے دلوں اور اپنے سینوں کو ان کی یادوں سے آباد رکھنا اور اپنی آنکھیں اور اپنی پلکیں ان کی وفاداری کے لیے اور ان کی سامنے حیا کے لیے جھکا کر رکھنا اور اپنی تمام تر صلاحیتیں ان کی عزت کے دفاع پر لگا دینا، ان ہستیوں میں ایک سب سے بڑی ہستی حضرت سرکار مولا مرتضی کی ذات گرامی ہے۔ وقت اتنا نہیں کہ آپ پر بات کی جائے تفصیل کے ساتھ، بلکہ حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تفصیل سے گفتگو آپ کی شہادت کے وقت کی جاتی ہے۔ یوں تو بحمداللہ تعالی اہل سنت ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر وقت ذکر اہل بیت کو اللہ کی رضا کا سب سے بڑا ذریعہ یقین کرتے ہیں، اور اپنے ایمان اور اپنی مغفرت اور توشہ آخرت کا سب سے بڑا اجر آل محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، بالخصوص سیدنا مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم اور توقیر کو یقین کرتے ہیں۔ تو آپ کی شہادت مبارکہ میں تفصیل سے گفتگو ہوتی ہے، اور آپ ایسی عظیم شخصیت ہیں کہ کئی نشستیں بھی آپ کے مقام پر ذکر کی جائیں تو دلائل کا ذخیرہ اس قدر وسیع ہے کہ وہ مکمل نہ ہو پائے۔ لیکن 13 رجب المرجب کو نسبت ہے حضرت سرکار مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پر۔ آپ کی ولادت کے بارے میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ عام الفیل کے 30ویں سال آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ عام الفیل سے مراد عرب کے اندر پیش آنے والا ایک بہت حیران کن واقعہ، کیونکہ اس زمانے میں تاریخ کو پرکھنے کے لیے کسی اہم واقعے کو مرکز بنایا جاتا تھا، اور اس واقعے کے بعد جتنا سال گزرتا چلا جاتا تو اس بنیاد بنا کر یہ کہتے اس واقعے کے اتنے سال بعد، جس طرح اسلام میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو تاریخ کا کیلنڈر ہجرت بن گیا۔ اب اس کے بعد جتنے سال آتے چلے جائیں گے تو کہا جائے گا یہ ہجرت کا سال، یعنی حضور کے مدینہ منورہ کی طرف آنے کا سال۔ جس طرح ابھی جس سال میں ہم موجود ہیں یہ 1442 ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ جس وقت حضور علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، سرکار نے جب مکے کو چھوڑا اور اس وقت حضور کی عمر شریف 53 سال تھی، 53 ایئرز، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے، تو جب آپ نے ہجرت کی ہے تو یہ ہجرت کا واقعہ انتہائی اہم اور تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین موڑ تھا۔ اس کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں اسلامی کیلنڈر کے اندر بنیادی مقام دیا ہے۔ اب اسلامی ماہ و سال اسی پر قیاس کرتے ہوئے، اسی کو مرکز بناتے ہوئے آگے چلتے ہیں، تو 1442 ہجری میں اس وقت میں اور آپ موجود ہیں، تو اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ جس وقت سرکار نے مکہ چھوڑا تھا اور مدینہ منورہ تشریف لائے تھے اس واقعے کو 1442 سال ہو چکے ہیں۔ یہ اسلامی کیلنڈر ہے۔ اس سے پہلے دنیا کے کیلنڈر کے اندر، بالخصوص عرب کا جو کیلنڈر بنتا تھا، اس میں ایک بہت حیران کن واقعہ پیش آیا تھا کہ جس وقت ابرہہ بادشاہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے اپنے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف آیا تھا، اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ حضور سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں خاص منصب پر ریاست آپ فائز تھے۔ یہ بڑا مشہور واقعہ ہے جس کو ہر بندہ جانتا ہے۔ اور پھر سورہ فیل کے اندر الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم تری، اے کیا حبیب آپ نے نہیں دیکھا، کیف فعل، کس طرح کر دیا اللہ نے اصحاب فیل، ان ہاتھیوں والوں کو۔ اور اس سورت کو جب ختم کیا تو فرمایا کہ وہ نافرمان لوگ ہمارے گھر کو گرانے کے لیے آئے تھے، فجعلہم
کر دیا ہم نے ان سب کو کعصف معقول، ایسا ان پر ایسی سنگباری کی گئی کعصف معقول، جس طرح کے گائے کا چارہ اور بھوسا ہوتا ہے، اس طرح ان کے لشکر کو بھوسا بنا دیا گیا۔ تو سورہ فیل کے اندر ترمیہم بحجارۃ من سجیل، مہر لگی ہوئی اور پکی ہوئی مضبوط کنکریوں کے ساتھ، ترمیہم بحجار، وہ ان ترمیم پھینکتے تھے وہ پرندے آسمان سے ان کے اوپر، ان ہاتھیوں کے اوپر اور ان کے لشکر کے اوپر کنکریاں پھینکتے تھے، اور وہ ایسے ہو گئے زمین کے اندر، زمین بوس ہو گئے، اور وہ بڑے لشکر کے لشکر جو ان کے تھے وہ گھاس پھوس کی طرح جل کر راکھ ہو گئے۔ یہ واقعہ اسلام کے اندر بہت حیران کن تھا، اسلام سے پہلے بہت حیران کن تھا۔ تو اس واقعے کو کہتے ہیں عام الفیل، عام کہتے ہیں ایئر کو، سال کو، عربی زبان میں عام بمانا سال اور فیل بمانا ہاتھی، عام الفیل، ہاتھیوں والا سال۔ تو حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا اشجع الاشجعین سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش اس واقعے کے 30 سال بعد ہوئی ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی سال ہوئی ہے، سرکار کی پیدائش عام الفیل میں ہوئی ہے، اور حضرت مولا مرتضیٰ کی پیدائش 30 سال بعد ہوئی ہے، جس کا مختصر ترجمہ یہ بنا کہ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا اشجع الاشجعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عمر ظاہری کے اندر 30 سال چھوٹے تھے، یعنی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر میں 2 سال چھوٹے تھے، اور حضرت مولا مرتضیٰ 30 سال۔ اس لیے جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو سرکار کی عمر شریف 40 سال تھی اور حضرت مولا کی عمر 10 سال تھی۔ سرکار کی عمر 40 سال تھی، حضرت ابوبکر صدیق کی عمر 38 سال تھی۔ تو آئیے جن کی ولادت کا یوم ہے، تو ولادت کے حوالے سے یہ تاریخی باتیں ہمارے ذہنوں کے اندر آپ سے عشق، آپ کی محبت اور آپ سے عقیدت کے حوالے سے یہ باتیں یاد ہونی چاہیے۔ تو حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ عام الفیل کے 30ویں سال ہوئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں ہوئی۔ آپ ہاشمی ہیں، آپ کے والد جناب ابو طالب یہ بیٹے ہیں حضرت سیدنا عبد المطلب کے، اور وہ بیٹے ہیں حضرت سیدنا ہاشم کے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاندان مبارک جو آل ابراہیم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور روئے زمین پر سب سے بزرگ، سب سے اعلیٰ خاندان ہے۔ بڑی مشہور روایت جو فضائل میں ذکر کی جاتی ہے، ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس جبرائیل آئے، اور جبریل نے مجھ سے کہا کہ قلبت مشارق الارض و مغاربہا، یا رسول اللہ میں نے زمین کا چپا چپا کھنگال کر دیکھا اور اس میں اندازہ لگایا کہ کون سا حصہ اور کون سے لوگ بزرگی اور عظمت کے مقام پہ ہیں، تو فرمایا ولم ارا بیتا افضل من بیت ہاشم ولم ارا رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے لوگوں میں جب دیکھا تو آپ سے بزرگ کوئی نہیں تھا، اور جب میں نے خاندان اور قبیلے دیکھے تو آپ کے گھرانے اور آپ کے قبیلے، آپ کے خاندان قریش اور بنو ہاشم سے کوئی معزز نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ تینوں رسول اللہ کے خاندان سے ہیں کیونکہ اہل قریش ہیں، لیکن ان کا سلسلہ بہت اوپر سے جا کر ملتا ہے۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق اپنے چھٹے دادا کے ساتھ قبیلہ بنو تیم کی نسبت سے قریش میں جا کر جڑ جاتے ہیں، یعنی حضور کے خاندان مبارک میں آ جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو حضور کا خاندان کا نہیں ہوگا وہ خلیفہ بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ حضور کی حدیث مبارکہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ الائمۃ من القریش، جب اسلامی سرحدیں قائم ہوں گی اور اسلامی اسٹیٹ بنے گا تو کوئی شخص چاہے ذہین فتین کس قدر بھی مدبر ہو، یہ اپنی جگہ پر ایک اچھی بات ہے۔ ایک ایڈمنسٹریٹر کے لیے، ایک قائد کے لیے، ایک لیڈر کے لیے، ایک سربراہ کے لیے یہ تمام صلاحیتوں کا ہونا ضروری ہے، لیکن اسلام کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ جب اسلامی ریاست بنے گی اور اس کا امیر المومنین جب بنے گا تو اس میں یہ ظاہری صلاحیتوں کے ساتھ ایک سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ وہ حضور کے خاندان کا ہوگا۔ میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ نے ہندوستان کے اندر چلنے والی تحریک خلافت پر جو فتویٰ دیا تھا اور سلطنت عثمانیہ کا جب زور ٹوٹ رہا تھا، حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ترکی سلطنت عثمانیہ کی تائید کی اور مسلمانوں کو یہ فتویٰ دیا کہ ترکی کے ساتھ امداد کرو اور ان کے ساتھ اپنی جان مال کے ساتھ ان کا تعاون کرو، کیونکہ ریاست سلطنت عثمانیہ اگر ٹوٹ گئی اس لیے اسلام پر بڑا زوال آئے گا۔ اس وقت ہندوؤں کے مقابلے پر
ہندوستان کے اندر تاریخ خلافت، تحریک خلافت قائم ہوئی، لیکن اس میں وجہ یہ تھی کہ خلافت کے نام پر تو تحریک قائم ہو رہی تھی، لیکن اعلیٰ حضرت نے اس پر کتاب لکھا تھا دوام العیش، الائمۃ من القریش، اس سے ملتا جلتا نام ہے کہ اسلامی سرحدوں میں جو اسلامی سرحد اور ریاست جب زمین پر قائم ہوگی اور اسے اسلامی ریاست کہا جائے گا تو اس کا جو امیر ہوگا وہ قریشی ہوگا، اب چاہے بنو امیہ ہو یا بنو عباس ہو، یہ ہیں تو اہل قریشی، لیکن خلفائے راشدین جن کی میں بات کر رہا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق قریشی ہیں، حضور کے خاندان سے ہیں، فاروق اعظم قریشی ہیں، حضور کے خاندان سے، حضرت عثمان غنی قریشی ہیں، حضور کے خاندان تھے، اور مولا مرتضیٰ تو بنو ہاشم ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر چھٹی اپنے چھٹے دادا کی نسبت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ پاک کے اندر جا کر جڑ کر اولاد ابراہیم ہو جاتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم اپنے 7ویں دادا قبیلہ بنو عدی سے جڑ جاتے ہیں قریش کے اندر۔ حضرت سیدنا عثمان غنی اپنے 3رے دادا عبد الشمس بن امیہ کہ جس کو قبیلہ بنو امیہ کہا جاتا ہے، اس کی نسبت سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں جڑ جاتے ہیں، اور سب سے قریب جو سرکار کے خاندان میں اور قبیلے سے جڑتا ہے وہ حضرت مولا مرتضیٰ ہے، یعنی آپ حضرت سیدنا ہاشم سے جا کر جڑ جاتے ہیں۔ تو ہیں تو یہ سارے قریشی، لیکن جو قرب نسبت کا ان تمام کے مقابلے میں حضرت مولا مرتضیٰ کو عطا ہوا ہے، اور یہ اللہ نے آپ کا مقدر کیا ہے، یہ خاصہ خاص حضرت شیر خدا حضرت مولا مرتضیٰ کا ہے، یعنی آپ عدنانی بھی ہیں، اسماعیلی بھی ہیں، عدنانی بھی ہیں، قریشی بھی ہیں، اور خاص طور کنانی بھی ہے، خاص طور پر ہاشمی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق ہاشمی نہیں ہے، حضرت عمر ہاشمی نہیں ہے، حضرت عثمان ہاشمی نہیں ہے، یعنی وہ قریشی ہیں۔ حضرت مولا مرتضیٰ ہاشمی قریشی ہے، اور اس وجہ سے نسب پاک کے اندر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص کے اندر آپ ہیں۔ سرکار کریم نے فرمایا تھا کہ اللہ نے میری اولاد علی کی پشت کے اندر رکھ دی ہے۔ حضرت سید خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہماری ماں، اسلامی تاریخ اور سیرت میں یہ آتا ہے کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب غار حرا سے لوٹ کر آئے تھے تو یہ بالکل یقینی بات ہے، میں کچھ دن پہلے ایک گمراہ بندہ ہے، اس بدبخت کی بات بھی نہیں سننی چاہیے لیکن لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، جاوید غامدی، اس نے غار حرا کے واقعے کا انکار کر دیا، تو اس بیچارے کی خود کوئی علمی حیثیت اور اوقات نہیں ہے، کیونکہ لبرلز خواہ مخواہ اسلام کے لیے یہودی پروردہ یا مغرب کے عاشق ہیں، اور ہمارا میڈیا یہ ہماری ریاست کے بعض نظریہ پاکستان کے مخالف اس کمینہ صفت آدمی کو بڑھاتے ہیں، اور ہر نوجوان ہم سے پوچھتا ہے، تو ہم نے کہا یہ تو ایک عجیب بات ہے جو غالب نے بھی کی تھی کہ بدنام ہوں گے تو کیا نامنا ہوگا۔ اب غامدی اگر لعنت والی بات کرے اور لوگ اس پر لعنت کریں تو لوگ سمجھے بھی کہہ رہے ہیں کہ لعنتی ہے کون، ذرا دیکھیں تو صحیح اس لعنتی کو۔ تو یہ اس پہ اعتبار سے بات ہے، باقی اس یعنی حقیر شخص کی تعلیمی طور پر کیا حیثیت ہے، لہذا غار حرا کے پورے واقعات کا جو امت میں متواتر آیا، صحیح بخاری کتاب الوحی کی پہلی حدیثوں میں اس کا شمار ہوا ہے، کہتے جی غار حرا ہوا ہی نہیں۔ خیر ایسے بدبختوں کو چھوڑیے، بات کیونکہ لوگ سوال کرتے ہیں تو درمیان میں ہم نے اس کا جواب دیا ہے، جو جوش و محبت رکھتا ہے وہ بیٹھ کر ہم سے بات بھی کر سکتا ہے۔ لیکن غار حرا سے جب حضور لوٹ کر آئے تو سب سے پہلے ہماری ماں سیدہ خدیجہ نے حضور کی تصدیق کی۔ سیدہ خدیجہ کے بعد سرکار کی رسالت کی تصدیق جس ہستی نے کی ہے وہ حضرت مولا مرتضیٰ کی امی جان ہے، سیدہ فاطمہ بنت اسد۔ یہ ہاشمیہ خاندان کی پہلی عورت تھی کہ جس نے اسلام کو گویا کہ قبول کیا ہے، اور جن کے بطن سے اسلام کا سب سے بڑا شیر حضرت مولا مرتضیٰ پیدا ہوئے۔ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اپنے سمیت 4 بھائی ہیں اور ان کی 2 بہنیں ہیں۔ آپ کے سب سے بڑے بھائی طالب ہیں، اس وجہ سے آپ کے والد کو ابو طالب کہا جاتا ہے۔ ابو طالب کا نام گویا کہ ابو طالب نہیں، ان کا نام عبد مناف تھا، ان کی کنیت ابو طالب تھی، اس لیے کہ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے بھائی جو ہیں وہ طالب ہیں۔ ان کا ذکر ہمیں بدر میں ملتا ہے کہ جب مشرکین مکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے پر آئے تھے تو طالب بھی ان کے ساتھ آئے تھے، طالب بھی ان کے ساتھ آئے، لیکن جب پتا چل گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو لڑائی کے لیے نہیں آئے اور ابو جہل جو ہے وہ خباثت کر رہا ہے اور وہ جو ہے مسلمانوں پر زبردستی شب خون مارنا چاہ رہا ہے، تو وہ بڑے منصف مزاج شخص تھے، وہ آدھے راستے سے مکہ دوبارہ لوٹ گئے، اور انہوں نے بدر کے اندر حضور کے مقابلے پر وہ نہیں آئے، انہوں نے کہا جنگ کا کوئی موقع ہی نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں، وہ لوٹ گئے۔ تو جو طالب ہیں ان کی نسبت سے آپ کے والد کو ابو طالب کہا جاتا ہے۔ تو حضرت مولا مرتضیٰ کے سب سے بڑے بھائی طالب ہیں، ان کے بعد ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ جعفر ہیں یا عقیل ہیں،
جعفر عقیل، طالب جعفر عقیل اور علی، یہ 4 بھائی ہیں آپ کے، اور آپ کی 2 بہنیں حمنا اور سیدہ ام ہانی۔ آپ کا یہ شجر پاک گویا کہ ہاشمیوں کے درمیان موجود ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار شان اور عظمت کو بیان کیا ہے، لیکن آپ کی یہ ولادت ہے، کیونکہ یہ موضوع عام تقریر کا نہیں ہوتا، ٹو دا پوائنٹ اسلامی عقیدے ذکر کر دیے جاتے ہیں وقت کے اختصار پر، تو میں یہاں پر آپ کے سامنے اہل سنت و جماعت کی عقیدے کی سب سے مضبوط ترین کتابوں میں ایک عظیم کتاب شرح و بدل اعمالی، یہ عقیدہ علم کلام کی ایک بڑی اونچی کتاب ہے۔ اس کے مصنف امام ابو بکر احمد رازی ہیں، جو 666 ہجری میں انہوں نے انتقال کیا ہے، 666 ہجری، امام ابو بکر احمد رازی۔ یہ حضرت مولا مرتضیٰ کی پوزیشن اور آپ سے متعلق اسلامی عقیدہ کہ آپ کی سطح، آپ کا منصب، آپ کا مرتبہ کیا ہے، تو ہم نے جس طرح آپ کی پیدائش سے متعلق چند باتیں کی ہیں، یہ بیان فرماتے وَاعْلَمْ أَنَّ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وعثمان لم يكن احد في امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا في الصحابة ولا اہل بیتہ افضل من سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا خلفائے ثلاثہ کے بعد، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ اجمعین کے بعد، لم يكن احد في امتی محمد ولا في الصحابة ولا في اہل بیتہ، سرکار کی ساری امت کے اندر، چاہے وہ صحابہ ہو چاہے وہ اہل بیت ہو، بعد خلفائے ثلاثہ اس امت میں سب سے افضل اور سب سے بزرگ حضرت سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ فرماتے وہ بعدہم خلافت حقا، 3 خلفاء کے بعد آپ کی خلافت حق ہے۔ اس میں کچھ وجہ ہے، وقت نہیں، ورنہ یہ کیوں آپ کی خلافت پر اہل سنت بات کرتے ہیں؟ ہم اہل سنت و جماعت حضرت مولا مرتضیٰ کی خلافت کو حق جانتے ہیں، جس طرح کہ حضرت سرکار پیر محل شاہ صاحب رضی اللہ تعالی نے بھی اپنے فتاوے کے اندر اس بات کو ذکر کیا کہ خلافت کی 2 صورتیں ہیں، ایک سوری اور ایک مانوی، یعنی صورتن خلافت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ریاست قائم ہو جائے، اس میں عدل نہ آ جائے، جہاد پراپر طریقے سے ہو جائے، امن ہو جائے، اطمینان ہو جائے، یہ ریاست کی ظاہری اسٹرکچر ہے، خلافت کی ظاہری اسٹرکچر ہے۔ اور خلافت کی باطنی اسٹرکچر یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کا نائب ہو۔ حضرت سرکار پیر محل شاہ صاحب نے فتاوی مہریہ کے اندر اس بات کو لکھا، کیونکہ آپ ماضی قریب کے علماء میں ہیں، اور شیعوں کے خلاف اہل سنت کے دلائل پر لکھنے میں آپ کا قائدیانیوں اور رافضیوں کے مقابلے پر حضرت پیر محل شاہ صاحب کا اعلیٰ حضرت کے ساتھ ایک بہت بڑا نام آتا ہے۔ اس لیے جب ہم قائدیانیت کے کسی مسئلے کے خلاف کوئی حوالہ کوڈ کرنا چاہتے ہیں یا رافضیوں کے حوالے سے اہل سنت کا کوئی موقف جاننا چاہتے ہیں، تو 2 بڑی ہستیوں کو، ہم 3 بڑی ہستیوں کو یہاں پر لے کر آتے ہیں، ایک حضرت امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک اعلیٰ حضرت، اور ایک سرکار پیر محل شاہ صاحب رضی اللہ۔ سرکار پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم تھے، بس آپ کو مشہور اور آپ کا تعارف صوفی اور پیر کے نام سے ہوا، ورنہ آپ سے بڑا محقق، آپ سے بڑا متکلم، آپ سے بڑا مفسر، آپ سے بڑا محدث، آپ سے بڑا مناظر، اور آپ سے بڑا جامع شرائط عالم اپنے دور میں کوئی دوسرا نہیں تھا۔ آپ کا فتاوی مبارک فتاوی مہریہ میں آپ لکھتے ہیں کہ خلافت کی 2 صورتیں ہیں، ایک اس کی ظاہری صورت، ایک اس کی باطنی صورت، یعنی مانوی صورت۔ مانوی صورت یہ ہے کہ اس کو فیض نبی پاک کا مکمل ملے اور وہ نیابت رسالت میں ہو۔ یہ جس خلافت کی میں بات کر رہا ہوں نا، یہ صرف 30 عرصے کی، 30 سال والی خلافت کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد کا یہ قاعدہ نہیں ہے۔ یعنی جو حضور نے فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد ملوکیت آئے گی، تو یہ جو شرائط ہیں جو ذکر کیے جا رہے ہیں یہ 30 سال کے خلفاء کے لیے ہے۔ اس کے بعد ایسی خلافت قائم نہیں ہوئی جس کو منہاج علی نبوہ کہا جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت یقیناً ہے، لیکن حضرت یہ سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا مرتضیٰ، اور بالخصوص آخری کے 6 مہینے سرکار مولا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کا یہ دور جو تھا یہ آئیڈیل دور تھا، اور اس 30 سالہ دور کو کہا جاتا ہے کہ خلافت علی منہاج نبوہ، کہ ہو بہو ایز اٹ از، جیسا حضور کا طریقہ تھا، ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہے، جیسا حضور کا طریقہ تھا ایسے طریقے پر جس نے خلافت کر کے دکھائی ہے، یہ وہ 5 ہستیاں ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق سے یہ سال شروع ہوتا ہے، اور حضرت امام حسن نے جس وقت جناب سیدنا امیر معاویہ کو خلافت ٹرانسفر کر دی تھی اور دے دی تھی، یہ 30 سال وہاں پر مکمل ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا کوئی کنفیوژن نہ رہے، تو میں جس 30 سال کی بات کر رہا ہوں اور سرکار پیر محل شاہ صاحب جس خلافت کو ذکر کر رہے ہیں وہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے پہلے کہا کہ جمعے کے دن ہم صرف قانون بیان کرتے ہیں،
اور ایک اصول بیان کرتے ہیں، عام تقریروں کی طرح ہم اسے پھیلاتے نہیں، اسی بات کو پھیلا دیا جائے تو 2 گھنٹے میں بات ہو سکتی ہے، لیکن قانون اس کا کیا ہے؟ حضرت مولا مرتضی کیوں یہ کہا؟ امام راضی نہیں ہے، یہ امام ابو بکر احمد راضی، یہ اس بات کو لکھتے ہیں کہ حضرت مولا کی خلافت حق ہے اور آپ 3 خلفاء کے بعد سب سے افضل ہیں، تو یہ کیوں کہا آپ نے؟ ایسی کیا بات تھی کہ آپ کی خلافت کے لیے حق کا جملہ کہنا پڑا اور لوگوں کی توجہ اس طرف لانی پڑی کہ حضرت مولا مرتضی کی خلافت حق ہے؟ تو انکار کس نے کیا تھا؟ تو ایک بات میں عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ سرکار پیر صاحب یہی بات ذکر کر رہے ہیں کہ خلافت اسلامیہ جو علی منہاج النبوہ 30 سال پر محیط رہی اسلامی عقیدے کے اعتبار سے، اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک اس کی ظاہری صورت، ایک اس کی مانوی اور باطنی صورت۔ باطنی صورت یہ ہے کہ باطن کے اندر روحانیت میں وہ رسول اللہ کا نائب ہوگا، ایک بات، اس کی تفصیل بہت ہے لیکن اس لفظ کو صرف آپ قبول فرمائیں کہ وہ رسول اللہ کا نائب ہوگا۔ ظاہری صورت اس خلافت کی یہ ہے کہ اپنے دور کے اندر وہ کفار سے جہاد کرے گا، اپنی ریاست میں امن کو قائم کرے گا، اختلاف اور فتنوں کو ختم کرے گا اور ریاست کو ترقی دے گا۔ حضرت سرکار پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو خلافت کی یہ ظاہری اور مانوی دونوں صورتیں اپنے درجے میں خلفائے ثلاثہ کے دور میں نظر آتی ہے، لیکن مولا مرتضی ایک مظلوم خلیفہ ہے، آپ کے دور کے اندر اتنے فتنے اپنے لوگوں کی جانب سے اور دیگر لوگوں کی جانب سے پیدا کر دیے گئے کہ آپ اس مسئلوں کو سلجھانے میں اور اس کی ترتیب کرنے میں 4 سال کے قریب جو آپ کی خلافت کا عرصہ تھا یا اس سے کچھ زیادہ 6 سال کے قریب آپ نے اس کو سلجھانے میں ہی سارا وقت گزارا، اور اسی میں ہی بظاہر کلمہ پڑھنے والے لوگ، یہ نہیں کہ حضرت عمر کو ایک یہودی نے شہید کر دیا تھا تو وہ غیر مسلم تھا، جس طرح حضرت عثمان غنی کو بظاہر معاذ اللہ یعنی جذباتیت میں آ کر کچھ لونڈے، یعنی عمر تو ہے اور جذبات بھی ہے لیکن کسی کے مرتبے اور مقام کا خیال نہیں، بات کو سمجھنے کی تمیز نہیں، بس نعرے کے پیچھے نکل پڑے، اور گویا کہ جس طرح نوجوان کسی بھی تحریک کی تو جان نوجوان ہے، اس کا انکار نہیں کیا جاتا، لیکن ان نوجوانوں کو کچھ لوگ تحریک بنا کر جن کا عزم، جس کا ارادہ کوئی اچھا نہیں ہوتا، وہ نعرہ اچھا لگا دیتے ہیں، لیکن جس طرح نوجوانوں کے لیے اچھا نعرہ لگا کر اپنے ہدف کو اچیو کرنے کے لیے تحریکیں قائم ہوتی ہیں، تو تحریک کا سب سے بڑا ہراول دستہ نوجوان ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ تحریک کی بنیاد ہر دفعہ پر اچھی رکھی جائے، درست رکھی جائے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے برے عزائم کے لیے، اپنی بدعقیدگی کے لیے نام اچھا لے لیا جاتا ہے اور پھر ان نوجوانوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے۔ یہی حضرت عثمان غنی کے دور میں ہوا اور نوجوانوں کو اشتعال میں لایا گیا اور بظاہر کلمہ پڑھنے والے نوجوانوں نے حضرت عثمان غنی کو معاذ اللہ شہید کیا۔ یہی حضرت مولا مرتضیٰ کے ساتھ ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت مولا مرتضیٰ کے دور مبارکہ میں خلافت کا جو ظاہری نظم ہے یہ اس طرح نظر نہیں آتا جیسے حضرت ابوبکر کے دور میں تھا، جیسے حضرت عمر کے دور میں تھا، جیسے حضرت عثمان کے دور میں تھا، کیونکہ لڑائی اور فتنہ اور انتشار اتنا تھا کہ سرکار مولا مرتضیٰ نے اپنے کیپٹل کو چینج کیا، یعنی آپ مدینہ منورہ سے کیپٹل کو آپ نے کوفہ کیا۔ یہ کیپٹل کو چینج کرنا یہ آپ کی سیاسی حکمت عملی اور اس کے پیچھے بے شمار انتشار تھا۔ تو اب آپ دیکھیے ظاہری امن جو ہے جو 3 خلفاء کے دور میں تھا وہ بظاہر ریاست میں نظر نہیں آتا، تو ایک فرقہ کھڑا ہوا اور اس نے حضرت مولا مرتضیٰ کو معاذ اللہ خلفاء راشدین میں گویا کہ شمار نہیں کیا، اور اہل سنت و جماعت جو ہے اس کو خارجی کہتے ہیں۔ اور پیر محلی شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ظاہری صورت خلافت کی جو ہے وہ ایک لحاظ سے ساکت ہے اور خاموش ہے، لیکن خلافت کا جو باطنی پہلو ہے نیابت رسول وہ حضرت مولا مرتضیٰ میں بدر جاتا موجود ہے۔ اب یہ پورا قانون کو سننے کے بعد اب اس علم کلام کی عبارت کو آپ سنیے۔ فرماتے وَعْلَمْ أَنَّ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، حضرت ابوبکر و عمر و عثمان۔ کئی دوست ایسے ہیں جو پریشان دیکھ رہے ہیں، ان کے مطلب کی بات نہیں ہے لیکن وہ اپنے مطلب کی بنائیں اس لیے کہ وہ سنی ہیں، وہ اس بات کو جانیں، اور جن کے مطلب کی بات ہے وہ اس سے استفادہ کریں۔ مسجدوں میں یہ باتیں نہ کی جائے تو پوری زندگی کیا صرف باپ کا ہی حق بتاتے رہیں، کہتے آپ تو پڑوسی کا حق ہی نہیں بتاتے، اس پر تقریر نہیں کرتے۔ میں نے کہا جس دن ہم نے کی تھی آپ تقریر میں آئے نہیں تھے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک میرے دوست کہنے لگی جو آپ خطبہ پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ بھی بتائیں۔ میں نے کہا میں نے کوئی 3 اپنی زندگی میں 6 سے 8 دفعہ اس کے خطبہ کا ترجمہ کیا ہے، آپ تقریر میں تشریف ہی نہیں لائے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جب آئے تو میں تقریر چھوڑ کر آپ کی تقریر کرنا شروع کروں۔ کچھ اسلام کے تقاضے بھی ہوتے ہیں، آپ کی عزت سے بڑی بھی کوئی عزت والی ذات ہے، ان کی ذاتوں پر جب حملہ ہوگا تو ہم آپ کی عزت کی تھوڑی اور پڑوسی اور ماں باپ کے فضائل کو تھوڑی دیکھیں گے، ہم تو ان کی عزت و ناموس کو دیکھیں گے۔
یعنی ہر ٹاپک پر بات ہوگی نا، ہر ٹاپک کہ جی شاہ صاحب آپ بات کیا کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا ابھی پوری زندگی پیچھے جو جمعہ گزرا ہے 5 جمعے تو ہم نے پڑھائی فضائل پر تھے سارے، تو جیسا عنوان ہوگا ویسی گفتگو ہوگی۔ یہ تھوڑی کہ سیٹ صاحب کا ٹائم پاس نہیں ہو رہا تو سگریٹ جلائی اور کہا مولانا ذرا بتائیے کیا موضوع ہے، تو ہم ایسے مولانا نہیں ہیں کہ سیٹ صاحب کا ٹائم پاس نہیں ہو رہا تو ٹائم پاس کرے ذرا ان کے پاس دین بیان کریں۔ ہم وہ دین بیان کریں گے بحمداللہ تعالی جس کی ضرورت اور جس کا تقاضا ہوتا ہے، معذرت کے ساتھ۔ اب اسی بات کو میں آگے لے جاتا ہوں، یہ بات یہاں پر ذکر کر رہے ہیں حضرت امام ابو بکر رازی، وہ کہتے ہیں کہ ان 3 خلفاء کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت حق ہے، اور فرماتے ومن لم یراہ خلیفۃ حقا، جو آپ کی خلافت کو حق نہ جانے یا حق کی نظر سے نہ دیکھے، ولم یفضلہم علی غیرہم، اور ان 3 خلفاء کے بعد ساری کائنات میں آپ کو افضل نہ جانے، فرما کان خارجیا، وہ خارجی بدبخت ہے، اس کا اہل سنت و جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اہل سنت حضرت امام حسن کی خلافت کو بھی برحق جانتے ہیں اور حضرت مولا مرتضیٰ کی خلافت کو بھی برحق جانتے ہیں۔ اسی بات کو ملا علی قاری علیہ رحمت نے فرمایا فعلی خاتم الخلفاء کالنبی خاتم الانبیاء، فرمایا حضرت مولا علی خلافت میں خاتم الخلفاء ہیں، جس طرح نبوت میں مصطفیٰ کریم خاتم الانبیاء ہیں۔ فرما والمہدی خاتم الاولیاء، اور امام مہدی جو آئیں گے وہ اولیاء کے خاتم ہوں گے، نبوت کے خاتم جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلافت علی منہاج النبوہ کے خاتم حضرت مولا مرتضیٰ، اور ولایت و روحانیت و شرف ولایت کے خاتم حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ وہ ترتیب ہمارے علماء نے گویا کہ ذکر کی ہے۔ یہاں پر ایک سوال کا جواب دے کر بات کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں، کیونکہ مولا مرتضیٰ کی پیدائش کا یوم آج جمعے میں ہم نے رکھا ہے، تو صرف اتنے درجے تک، یعنی آگے کی سیرت کو بیان کرنے کا وقت نہیں، لیکن صرف اتنی زندگی کے حوالے سے ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو خاتم الخلفاء کیوں کہا گیا؟ سوال یہ کرتے ہیں کہ جناب جب حضرت امام حسن بھی اس 30 سال کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو خاتم الخلفاء امام حسن کو کیوں نہیں کہا گیا؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے، اس 30 سال کے دائرے میں امام حسن بھی آ گئے ہیں۔ حضرت امام حسن کو ہر مسلمان خلفاء راشدین میں سے لیتا ہے، لیکن چاروں کا ذکر صرف اس وجہ سے کرتا ہے کہ یہ 4 وہ ہیں جن کی شہادت اور انتقال اس 30 سال میں ہی ہوا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ان کا انتقال اس 30 سال میں ہی ہوا۔ حضرت ابوبکر انہی 30 سال کے درمیان انتقال کر گئے، حضرت عمر انہی 30 سال کے درمیان شہادت پائی، حضرت عثمان انہی 30 سال میں شہادت پائی، حضرت علی انہی 30 سال میں شہادت پائی، امام حسن نے اس 30 سال کے بعد گزرنے کے بعد شہادت پائی۔ تو آپ کا دور خلفاء راشدین کا دور ہے، لیکن حضرت مولا کو خاتم الخلفاء کہا اس لیے جاتا ہے کہ آپ نے شہادت ہی اس دور کے اندر پالی تھی۔ اس سے یہ مراد نہ لیا جائے اور خواہ مخواہ اعتراض یا شک نہ پیدا کیا جائے کہ آپ نے تو امام حسن کا نام نہیں لیا، تو وہ کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے میں نے یہ قانون آپ کے سامنے پیش کیا۔ بات کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا وہ عظیم ہستی ہے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا من سب علی فقط سبنی، جس نے علی کی برائی کی اس نے میری برائی کی۔ رواہ احمد۔ جلدی سے یہ حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ حضرت ملا علی قاری علیہ رحمت نے مرقات کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے۔ میں جب گفتگو کر رہا ہوں تو آپ مجھے دیکھیں یا پھر ادھر بیٹھیں آپ، کیونکہ فرنٹ کے سواری ذرا جم کر بیٹھیں۔ جب آپ کی توجہ نہیں تو آپ ہمارا بھی کیوں ٹائم خراب کرتے ہیں؟ آپ ادھر بیٹھیں، آپ آرام سے تشریف لائیں، آپ پہلی صف میں آ کر وہاں پر بیٹھ جائیں۔ اگر آپ نے صرف گفتگو نہیں سننی ہے تو جب سامنے بیٹھیں تو آپ ذرا عقل تو کریں کہ آپ کی میری اوقات کیا اور حیثیت کیا ہے اور ذکر کن کا ہو رہا ہے۔ تھوڑا سے اپنے اندر احساس پیدا کریں۔ یہ جمعے کی نمازیں آپ کی دیوار کے اوپر نہیں جا سکتی میرے دوست۔ جتنی شرافت کے ساتھ اپنے عطر اور مسواک کیا ہے نا اور وضو کیا، یہ اچھی بات ہے، لیکن یہ دیوار کے اس چھت کے اوپر نہیں جا سکتی جب تک ان بزرگوں کا احترام ہمارے دل میں کلیتاً نہ آ جائے۔ ڈانٹ نہیں رہا، میں ایک مزاج بتا رہا ہوں۔ بات اتنی عظیم ہستی کی اور بندہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہو تو آپ کہاں بیٹھتے ہیں؟ کیسے دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں؟ اپنی صحبت کو بدلیں۔ اپنے اس ماحول میں آ کر بندہ جس کا نام لے رہا ہے اس کے لیے آئے، جس سے بندے کو غرض ہوتی تو بندہ اسی کو دیکھ رہا تھا کہ سیٹھ صاحب آ گئے، وزیر صاحب آگے، اس سے توجہ نہیں ہٹاتا۔ لیکن دنیا کے ٹھیکے داروں کے لیے ضروری ہے، ہونا بھی چاہیے، جس سے بندے کا کام ہوتا ہے بندہ اس کے لیے کنسنٹریشن رکھے، بری بات نہیں ہے، لیکن جس سے ہماری دنیا و آخرت اور عبادتیں وابستہ ہیں ان کے لیے کم سے کم آدھا گھنٹہ تو سنجیدہ ہو جائے، 5 منٹ تو سنجیدہ ہو جائے۔ میرے دوستو بزرگوں، ملا علی قاری علیہ رحمت اس بات کو ذکر کرتے ہیں، ہمیں کوئی شوق نہیں اتنی لمبی تقریر کرنے کا، لیکن یہ اپنے ایمان کی بقا میری اور آپ کی ضرورت ہے۔
اور یہ ہمارے ایمان کی صداقت ہے، اس لیے ہم ان باتوں کو آپ کے سامنے ذکر کرنے کی سعادت پا رہے ہیں، اور یہ میرے اور آپ کے لیے انتہائی بڑی سعادت ہے کہ اللہ نے ہم جیسے بیکاروں کو عزت اور شرف دینے کے لیے یہ استعارہ اور قرینہ بنا لیا ہے کہ ہم حضرت شاہ فاتح خیبر مولا مرتضیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت عمر بن شاش یہ صحابی رسول ہیں۔ اب آپ دیکھیے، اور یہ صاحب حدیبیہ میں سے ہیں، صاحب حدیبیہ میں سے ملا علی قاری کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں عمر بن شاش کہتے ہیں کہ میں حضرت مولا کے ساتھ یمن گیا تھا، جب حضرت نبی پاک نے مولا کو یمن کی طرف بھیجا تھا جہاد کے لیے، تو کہتے ہیں میں بھی گیا، تو راستے میں ایک بشری تقاضے سے مولا مرتضیٰ سے بات کرتے وقت کچھ غلط فہمی ہو گئی ان کو، اور کہتے ہیں کہ جناب جو ہے کہ وہ کہتے ہیں میں یہ سمجھا کہ حضرت مولا نے جو کام کیا نا یہ میری عزت کے خلاف ہے، مجھے پسند نہیں آیا، تو وہ کہتے ہیں مجھے ایسی طبعی اعتبار سے، انسان ہے طبعی اعتبار سے مجھے غصہ آ گیا، کہتے ہیں کہ فوجدت فی نفسی، اس غصے کو میں نے اپنے اندر محسوس کیا، فلما قدمت المدینہ، جب ہم مدینہ منورہ لوٹ کر آ گئے، وہ ظہرت، دیکھو سچے لوگ ہیں، جو ہوتا ہے اس کو بیان بھی کرتے ہیں، یہ بغضی لوگ نہیں ہیں، فرمایا انسان وہ دل میں خیال آ گیا، لوٹ کر جب میں آیا فظہرت شکایت فی المسجد، مسجد میں ہمارے جو دوست موجود تھے دیگر صحابہ، ان سے میں نے کہا یار علی نے میرے ساتھ ایسا رویہ کیا، علی نے میرے بارے میں نے جب یہ چیز مانگی تو علی نے مجھے نہیں دی اور مجھے بڑا غصہ آیا، کہتے حتی بلغ ذلک رسول اللہ، یہاں تک کہ یہ بات حضور کو پہنچ گئی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ جب میں حضور کے پاس آیا فلما رآنی امد فی عینیہ، فرمایا جب میں حضور کے سامنے بیٹھا تو سرکار نے بہت ناراضگی سے مجھے دیکھا، یعنی جب وہ بات حضور تک پہنچی کہ اس نے علی سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، ایک دوستانہ ماحول میں بات ہوئی تو حدیث پاک میں تھا امد بعینی، فرمایا حضور نے بڑے غور سے مجھے دیکھا، غصے میں دیکھا، یقول حدد الی النظر حتی اذا جلست، مجھے اتنا گھور کر دیکھا سرکار نے غصے میں کہ میں اس ڈر سے زمین پر بیٹھ گیا، جب میں بیٹھ گیا تو سرکار نے مجھ سے کہا یا عمر، اے عمر واللہ لقد اذیتنی، تو نے تو مجھے بہت تکلیف پہنچا دی، اے عمر تو نے مجھے بہت تکلیف پہنچا دی، تو میں نے کہا قلت اعوذ باللہ ان اوذیک یا رسول اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤں، میں تو اس سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، سرکار نے فرمایا بلا من اذا علیا فقد اذانی، جو علی کے لیے ہلکی بات بول کر اذیت کرے اس نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہاں پر بات کو ختم کرتے ہوئے بات عرض کرنا چاہتا ہوں، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے امام ہیں علم عقائد کے اندر، شاہ ولی اللہ کے شہزادے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب تحفہ اسنا شریع کے اندر لکھا ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا بھی عالم ہو اور بہت بڑا بھی زاہد اور عبادت کرنے والا ہو، چاہے وہ پوری زندگی سچائی کے ساتھ گزارے اور عبادت کے ساتھ گزارے، صادق القول ہو اور صالح العمل ہو، اگر وہ علی سے بغض رکھے اس سے دین لینا حرام ہے، اس کی تقریر سننا حرام ہے اور اس سے روایت حدیث کرنا حرام ہے۔ امام قرطبی علیہ رحمت نے ایک بات نقل کی ہے، یزید بن ہارون بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا، جب ان کا انتقال ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ ایک نیک شخصیت نے ان کو خواب میں دیکھا، اب کوئی یہ نہ کہ یہ خوابوں کی کہانی ہے، میں نے کہا اگر آپ اتنی جلدی لوگ اعتراض کریں یہ تو خوابوں کی باتیں ہیں، تو میں نے کہا تمہیں دین کی کوئی تمیز ہے؟ میں نے کہا سورہ یونس میں اللہ نے کیا فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى، ان کے لیے پاکیزہ خواب ہیں۔ بشرا کس کو کہتے ہیں؟ خوابوں کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں بشرا؟ بشارت بمعنی خواب، لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں وہ اچھے خواب ہیں اور آخرت میں اس کی تعبیریں ہیں، لہٰذا اگر خوابوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو رسول اللہ نے کیوں فرمایا کہ سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے؟ اگر خواب بیکار ہیں تو پھر قرآن کے اندر اچھے لوگوں کے خوابوں کو کیوں بیان کیا گیا؟ اگر خواب بیکار ہیں، بخاری شریف میں پورا باب موجود ہے کتاب التعبیر، سچے خوابوں کی تعبیر کا۔ رسول اللہ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھا کر اپنے حجرے میں جب تک نہیں جاتے، متواتر حدیثیں ہیں، جب تک حضور اپنے مصلی سے چہرہ صحابہ کی طرف کرتے اور ایک سے پوچھتے تو نے آج کیا خواب دیکھا، تو نے کیا خواب دیکھا، تو نے کیا خواب دیکھا، سارے صحابہ اپنا خواب حضور کو مسجد میں سناتے، سرکار اس کی تعبیر کرتے، جب مجمع میں کوئی نہیں کہتا کہ میں نے کوئی خواب دیکھا ہی نہیں ہے تو سرکار خود اپنا خواب سناتے کہ آج میں نے یہ خواب دیکھا۔ تو لہذا خواب حجت نہیں لیکن اس میں حجت کے اشارے ضرور ملتے ہیں۔ تو یزید بن ہارون کہتے ہیں جب ان کا انتقال ہو گیا
تو ایک بڑے نیک بندے سہل تھے، انہوں نے ان کو خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے کہا جب مجھے قبر میں رکھ دیا گیا تھا تو فرشتے میرے پاس آئے۔ یہ واقعہ درجنوں علامہ ذہبی نے بھی نقل کیا جو ابن تیمیہ کی شاگرد ہیں، انہوں نے بھی نقل کیا، امام قرطبی نے نقل کیا، تفسیر مزری کے اندر ہے، جگہ جگہ یہ واقعہ موجود ہے۔ عبرت کے لیے میں بات کر رہا ہوں، اور بات کو ہم اس پر ختم کریں گے کہ مولا کی ذات کتنی بڑی ہے اور ان سے محبت کتنی لازم ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں ایک بندے حضرت سہل، وہ کہتے ہیں میں نے یزید بن ہارون کو، جو بہت بڑے حدیث کے امام ہیں، میں نے ان سے پوچھا خواب میں کہ جب تم کو قبر میں رکھ دیا گیا تو اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ کہتے ہیں فرشتے میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرے نبی کون ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے ان کو دیکھ کر فاخذت اللحیۃ البیضاء، میں نے اپنی سفید داڑھی پکڑی اور میں نے ان سے کہا کہ تم یہ 3 سوال مجھ سے پوچھتے ہو، علمت جوابکم 80 سنہ، میں نے 80 سال تک یہی جواب لوگوں کو سکھایا ہے۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ اخذت اللحیۃ البیضاء، اے سہل میں نے قبر میں اپنی سفید داڑھی پکڑی اور ان فرشتوں سے میں نے کہا کہ علمت جوابکم، یہ جو تم سوال مجھ سے پوچھ رہے ہو نا، اسی کا جواب میں نے اپنے درسگاہ میں رہ کر 80 سال لوگوں کو سنایا ہے، اور تم مجھ سے پوچھتے ہو اس کا کیا ہے؟ کہنے بس یہ تھا کہ ندا اس کو چھوڑ دو۔ جو پیچھے ہٹنے لگے تو پیچھے ہٹ کر پھر فرشتے آئے ان کی طرف، ان سے کہنے لگے حریر کو تم جانتے ہو؟ حریر کو؟ کہنے لگے ہاں۔ کہ کتبت من الحریر، سنا ہے کہ تو نے حریر سے بہت سی حدیثیں جمع کی ہیں اور اس کو حدیث میں لیا ہے حریر کو، یہ ایک بہت بڑا راوی ہے حدیث کا۔ تو یزید بن ہارون کہتے ہیں ہاں میں نے حریر سے، فرشتوں کو کہا میں نے حریر سے حدیثیں لکھی ہیں۔ فرمایا یبغضہ اللہ، اللہ نے تو اس کو ذلیل کر دیا ہے۔ تو انہیں سے روایتیں لی، مفتی تو بہت پیچھے رہ گئے، عالم تو بہت پیچھے رہ گئے، یہ تو راوی حدیث تھا۔ اور فرشتے کہہ رہے ہیں یزید بن ہارون سے کہ تیرا وہ استاد جس سے تو نے یہ حدیث لی ہے حریر، خدا نے اس کو ذلیل اور مردود کر دیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا، وہ تو بہت بڑا محدث تھا، بہت بڑا عالم تھا، وہ کیوں مردود کر دیا گیا؟ فرمایا ہوا یبغض علیا فابغضہ اللہ، وہ علی کو دل میں برا جانتا تھا، خدا نے اسے مردود و خاسب کر دیا۔ اللہ اکبر۔ لہذا میرے دوستو بزرگوں، حضرت مولا مرتضیٰ کا بغض یہ نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، اور اس گھر کی محبت جو ہے وہ تھوڑی سی نیکی کو اللہ کی بارگاہ میں معجور کر دیتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اسے مقبول و معمور کرتی ہے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے حضور سے یہ جملہ سنا تھا کہ من صنع صنیعۃ علی احد من خلف عبد المطلب فی الدنیا، عبد المطلب کی اولاد، عثمان غنی کہتے ہیں میں نے حضور سے سنا کہ عبد المطلب کی اولاد یعنی حضور کے خاندان میں سے، سرکار فرماتے میرے خاندان میں سے کسی ایک بندے کے ساتھ بھی اگر کوئی نیکی کرے گا، حضور فرماتے فعلیہ مکافۃہ اذا لقینی، تو میں مصطفیٰ اس کا یہ احسان اپنا واجب کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میں اس کو اس کا بدلہ دے دوں۔ اس کے تحت اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 10 میں اس حدیث کے تحت لکھا کہ کیا کمال کہ جب رسول اللہ عطا کریں اور عطا بھی ایسا کرے کہ اس بات کو اپنے پر واجب کریں، تو فرمایا جب وہ واجب کریں تو پھر وہ کیا عطا کریں گے؟ لہذا اے اہل مسلمان آگے بڑھو اور سادات کے احترام میں اپنی آنکھوں کو تر کر لو۔ بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بولیے سبحان اللہ۔ اہل سنت کی مسجد ہے یہ، یہاں صحابہ کا ذکر بھی محبت سے ہوتا ہے، اہل بیت کا بھی ہوتا ہے، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن، مصطفیٰ علی، مرتضیٰ شیر حق، مرتضیٰ شیر حق، بولیے مرتضیٰ شیر حق، اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ کمال جملہ کالے مرثیہ لکھتے رہتے ہیں، میں نے کہا میرے امام کے مقابلے کا ایک شعر تمہاری دنیا مرثیہ میں اگر ہو تو لے آؤ۔ ایک شعر یہ لاتے ہیں زمانہ کہے گا علی علی حسین حسین، میں نے کہا بات سچ ہے لیکن الفاظ بڑے بے ڈھنگے ہیں، یہ کوئی الفاظ ہے؟ بات اچھی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا تو سب کہیں گے ہمارے ہیں حسین، میں نے کہا بات بالکل ٹھیک ہے، اس سے کسی مسلمان کو اختلاف نہیں، لیکن ایسی شاعری ہوتی ہے؟ میں نے کہا تمہیں میں بتاتا ہوں کہ بڑوں کا رتبہ شاعری میں بیان کیسا کیا جاتا ہے۔ امام احمد رضا کیا کہتے ہیں؟ اصل نسل صفا، الفاظ دیکھیے آپ، جس کو اردو ادب اور شاعری سے لذت ہے وہ غالب کو بھول جائے گا۔
غالب نے عشق مجازی میں ایسے استعارے نہیں لائے جو امام محمد رضا اہل بیت کے لیے لاتے ہیں. فرمایا اصل نسل صفا وجہ وصل خدا. پوری زندگی کو جمع کیا اس میں. اصل نسل صفا وجہ وصل خدا. باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. وآخر دعوانا الحمدللہ.